ماشاءاللہ جناب سید ارباب علی مصری صاحب مجھے بتائیں، رمضان المبارک کی آخری ساعت ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ پاک کے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شب قدر جو اس امت کو جو عطا ہوئی کسی اور کو عطا نہیں ہوئی، تو آپ مجھے بتائیں کیا خاص بات ہے اور میں کس طرح عبادت کرنی چاہیے، کس طرح منانا چاہیے اپنے رب کو؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے زمین کی بے رنگیوں کو بہاروں سے، سنگلات چٹانوں کو آبشاروں سے، واہ واہ، اور کائنات کے اندھیروں کو 14 کے نور سے منور کر دیا۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایسے مواقع عطا فرمائے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان مواقع کا استفادہ کریں پراپر طریقے سے، ان کا استفادہ کریں، تو شاید کوئی بھی رسول اللہ کا امتی جہنم میں نہیں جا سکتا، نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ جس طرح سے رمضان کا مہینہ خود ایک ایسا مہینہ ہے جو کہ دوسرے عام مہینوں سے، جن کے دن 1000 مہینوں سے افضل ہیں، جن کی راتیں 1000 راتوں سے افضل ہیں، جن کی ساعتیں 1000 ساعتوں سے افضل ہیں، جس کے اندر جو ہے ایک صائم کا، روزے دار کا سانس لینا تسبیح کے مانند ہے، جس کا سو جانا تک بھی عبادت ہے، تو اسی مہینے کے اندر اللہ رب العزت ایک ایسی رات عطا کر دے جسے اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں فرمائے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ واہ 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 واہ، پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ واہ واہ، سبحان اب یہ 1000 مہینوں کے برابر بھی نہیں کہا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب یہ 1000 جو ہیں مہینوں کو اگر آپ آج کل کیلکولیٹ کر لیں تو 83 ایئرز بنتے ہیں اپروکس کم و بیش، 83 سال 4 ماہ، 83 سال 4 مہینے، جس طرح صاحب بتا رہے ہیں۔ تو یعنی کہ ایک انسان کی کل عمر ایک طرف اور آج کی ایک رات ایک طرف۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ مثلاً آپ دیکھ لیں زیادہ سے زیادہ کوئی 80 سال 90 سال زندہ رہے گا، ٹھیک ہے، ورنہ تو عمومی عمر جو ہے 60-70 سال ہے، مگر پوری زندگی کے اعمال ایک طرف اور یہ رات اگر کوئی پالے اور اس کا استفادہ کرے تو وہ ایک طرف۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ رب العزت آگے بتاتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ کا اس رات کو آنا ہوتا ہے، نزول ہوتا ہے، اور روح کا، کچھ فقہاء کہتے ہیں کہ روح جو ہے حضرت جبرائیل ہے، یا کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، روح جو ہے ایک الگ سے اللہ فرشتہ بھیجتا ہے۔ مگر اتنے جوک در جوک فرشتے زمین پر آتے ہیں کہ زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں رہتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ہوتا کیا۔ اچھا، یہاں پر مضارع کا صیغہ، علماء یہاں بیٹھے سامنے، مضارع کا صیغہ ہے کہ یہ ہر سال آتی ہے، یعنی کہ تنزل الملائکۃ والروح، آتی رہے گی۔ کب تک آتی رہے گی؟ جب تک یہ قرآن ہے، جب تک یہ زمین ہے، جب تک قیامت نہیں آتی تب تک یہ رات آتی رہے گی۔ ہوگا کیا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اور یہ جو فرشتے آتے ہیں تمام امور کو ساتھ میں لے کر آتے ہیں، سبحان اللہ، جو اگلے سال میں اس بندے کے ساتھ ہونے والے ہیں، تقدیر سمجھے جس کو ہم کہیں، وہ تمام امور اس رات کو لے کر آتے ہیں۔ آتے کس پر ہیں؟ نازل کس پر ہوتے ہیں؟ سوال یہاں پر مہم ہے۔ ظاہر ہے جس زمانے میں پاک پیغمبر کی ذات موجود تھی تو یہ آتے تھے رسول اللہ کے پاس اور تمام امور کو لے آ کر رسول اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے، رسول اللہ ہمارے ان امور پر سمجھے امضا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں بھی کوئی ایک ایسا محمد ہونا چاہیے کہ جس پر یہ رات، یہ فرشتے آئیں، تنزل، یہ آئیں گے، آتے رہیں گے، تو کوئی ایسی شخصیت ہو جس کے اوپر یہ نازل ہوں۔ تو بہت ہی ہمارے فقہ اہل البیت کے اندر واضح طور پر ہے کہ آج کے زمانے میں امام زمانہ قائم آل محمد موجود ہیں کہ جن پر یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور امام جو ہے ان امور کو جو ہے دیکھتے ہیں یا نگہداری کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ امام یہ بتائیں کہ آیا آپ کو پتہ ہے، جس طرح رسول اللہ نے کہا تاک راتوں میں تلاش کریں، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، تو اہتمام کیا جاتا ہے فقہ اہل البیت کے اندر 23 کا اہتمام کیا جاتا ہے اور دوسرے احناف کے یہاں 27 کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مگر ہم لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہ کوئی ایک تاریخ نہیں ہے، مختلف تواریخ ہیں، آپ تمام تاک راتوں کو اسی ایسا انداز میں انجام دیں جس طریقے سے
آپ فقط 27 کو کر رہے ہیں یا فقط 23 کو کر رہے ہیں, دوسری راتوں کو بھی آپ اچھی طریقے سے انجام دیں تاکہ یہ رات آپ کے ہاتھ سے نہ گزر جائے. اور اتنی بہترین رات. امام سے پوچھا کیا امام کیا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ رات کون سی ہے؟ تو امام نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں معلوم نہ ہو کہ یہ رات کون سی ہے, چونکہ اس رات کو تو فرشتے آ کر ہمارا طواف کرتے ہیں. ٹھیک, تو یہ رات جس طرح ایک کتاب ہے ثمرات الحیات جس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت معروف ہے, امام فرماتے ہیں کہ جو بندہ لیلۃ القدر جاگ کر گزارے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ جاگنے کا ثواب ہے, چونکہ آئمہ کے میں نے آج جاگنے کا, عبادت کرنے کا, عبادت کا تو ہاں فقط جاگنے کا اتنا ثواب ہے. کوئی جو عبادت کرے گا تو وہ تو نور اللہ نور. ٹھیک, چونکہ میں نے آج ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بڑا اہتمام کرتی تھی اس رات کو, اور اگر اپنے گھر میں بچوں کو کہیں کوئی نیند آ رہی ہوتی تھی ان کو پانی چھڑکتی تھی کہ اس رات کو کوئی سو نہ جائے, کوئی آنکھ نہ لگ جائے. مطلب اس رات کو پانا اور اس رات کو جاگنا تاکہ اس رات کو جو ہے تمام فیوزات سے انسان استفادہ کر سکے. ٹھیک ہے, تو امام سے پوچھا گیا امام اس رات کا کیا فائدہ؟ امام فرماتے جو بندہ لیلۃ القدر جاگ کر گزار دے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو کسی نے پوچھا مولا کتنے گناہ ہو جو اللہ معاف کر دے گا؟ کہا آسمان میں تاروں کے برابر ہو اللہ معاف کر دے گا, ریت کے ذروں کے برابر ہو اللہ معاف کر دے گا, پانی کے قطروں کے برابر ہو اللہ معاف کر دے گا. ایک شخص میں اٹھا کہنے لگا یبن رسول اللہ میں بیمار تھا جاگ نہ سکا, اب یہ اگلے سال آئے گی پتہ نہیں زندہ رہوں نہ رہوں. امام نے کہا گھبرا نہیں, دو لڑے ہوئے مومن کی صلح کرا دے اللہ تمہیں لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا. وہ کہنے لگا مولا اتنا آسان؟ امام نے کہا ایک مومن اگر بھوکا ہو اس کا تو پیٹ بھر دے, اسے کھانا کھلا دے, اللہ تمہیں لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا. کہتا ہے مولا اتنا آسان؟ امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی مومن شخص اس دنیا سے چلا جائے تو اس کا جنازہ پڑھ لے اللہ تمہیں لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا. یہ سارے حقوق العباد بتا رہے ہیں, جس طرح آغا صاحب ابھی بیان فرما رہے تھے سیالوی صاحب کہ حقوق العباد کا بہت خیال کرنا ہے. تو امام یہ حقوق العباد بتا رہے ہیں کہ اگر ہم ان حقوق العباد کا خیال رکھیں تو ہمیں ہر ایک لمحہ ہمیں جو ہے لیلۃ القدر جتنا ثواب ملے گا. تو کوئی شخص قیامت تک اگر رسول اللہ کی امت میں ہے اور اسے اتنے اللہ نے موقع دیے ہیں, راتیں ایسی عطا کی, قرآن ایسا عطا کیا, حبیب ایسا عطا کیا, آئمہ ایسے عطا کیے, صحابہ کی زندگی ایسی عطا کی کہ اگر ہم ان کے فرامین پر زندگی گزاریں, حقوق العباد کا پورا حق ادا کریں, تو شاید کوئی شخص رسول کی امت میں جہنم میں نہیں جا سکتا ہے. ہمارا تو ایمان